بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماء ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جی بسم اللہ جی. اقرأ من قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد السبل البدع والشبهات. حسبک. جی آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کتاب فضل الاسلام کے چھٹے درس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں پھر سے ہم حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے علم نافع کے رستے کھولے اور ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا جائے. گزشتہ درس میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 جو کہ اب دوبارہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی گئیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یقیناً یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ، پس تم اسی کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ پیروی کرو دیگر راستوں کی. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، نتیجتاً یہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے. اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کی اتباع کا حکم دیا ہے اور صراط مستقیم کے سوا ہر راستے کی پیروی سے منع کیا ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کا صراط مستقیم پر چلنا تب تک معتبر نہ ہوگا جب تک آپ صراط مستقیم کے علاوہ رستوں سے ہٹ نہ جائیں، ورنہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے. اس سے پتہ چلا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہر کسی کی بات مانیں، جہاں سے جس کی جو بات اچھی لگے وہ لے لیں. اول تو یہ کہ صحیح بات
کو جاننے کا معیار وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت ہی صراط مستقیم ہے، سنت ہی صراط مستقیم ہے، جیسا کہ امام شاطبی رحمہ اللہ کا قول گزشتہ درس میں بھی بیان کیا گیا، اس کو دہرا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں فالصراط المستقیم هو سبیل اللہ الذی دعا الیہ وہو السنہ، صراط مستقیم جو کہ اللہ کا راستہ ہے، یہ وہ ہے جس کی طرف اللہ بلا رہا ہے، اس سے مراد سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اس آیت کی روشنی میں یہ بات تو طے ہو گئی کہ انسان کا محض اسلام کی طرف اپنی نسبت کر لینا کافی نہیں ہے، یعنی اس معنی میں کہ جب لوگ اسلام کا نام لے کر بدعات کا شکار بھی ہو چکے ہوں، ان کے مرتکب بھی ہو چکے ہوں، تو ان حالات میں اس رستے کو تھامے رکھنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے، یہ انسان کی کامیابی اور ہدایت پر ہونے کا ضامن ہے۔ سنت کو اسلام میں وہی حیثیت حاصل ہے جو کہ اسلام کو تمام ادیان میں حیثیت حاصل ہے۔ تمام ادیان کے مقابلے میں صرف دین اسلام حق ہے، بیعینہ ہی تمام طریقوں کے مقابلے میں صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر اسلام کے دعوے دار کی بات سننا، اس کے پیچھے لگنا اور یہ کہنا کہ یہ بھی تو اللہ اور اس کے رسول کی ہی بات کر رہا ہے نا، ہر اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والا شخص اس لائق نہیں ہے کہ آپ اس کی گفتگو کو سنیں، آپ اس سے علم حاصل کریں۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ اسلام میں بھی ایسے لوگ آئیں گے جو پہلوں کے نقش قدم پر چل نکلیں گے، انہی کی طرح گمراہ ہوں گے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں ہیں جو کہ حرف بحرف سچ ثابت ہوئیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے دلائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئیاں فرمائیں وہ حرف بحرف سچ ثابت ہوئیں۔ اس کے بعد امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس آیت کے تحت مفسر قرآن امام مجاہد رحمہ اللہ کا ایک تفسیری قول ذکر کرتے ہیں السبل کے بارے میں۔ السبل جن کی پیروی سے منع کیا گیا ہے، وہ سبل کیا ہیں؟ ان سے مراد وہ کہتے ہیں البدع والشبہات، اس سے مراد بدعات ہیں اور شبہات ہیں۔ ان کا شکار انسان کب ہوتا ہے؟ جب وہ سنت کو ترک کرتا ہے، اور سنت ہی اس بات کی ضامن ہے کہ آپ بدعات اور شبہات سے بچ سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان سے کسی نے یہ کہا کہ احیاک اللہ علی الاسلام یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، یہ ان کی کنیت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام پہ زندگی دے، اسلام پہ آپ کو زندہ رکھے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے آگے سے یہ بات فرمائی والسنہ، اور سنت پر بھی، یعنی اسلام کے اوپر زندگی اگر سنت پہ ہو تو انسان کی کامیابی ہے، اگر اسلام کا نام لے کر آپ نے بدعات کا ہی ارتکاب کرنا ہے تو پھر اسلام کی طرف نسبت آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لوگ جو صرف اور صرف اسلام کا نام لے کر سنت اور بدعت کے درمیان اور اہل السنہ اور اہل البدع کے درمیان ہر قسم کی تمیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہر قسم کے فرق کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کے ارادے درست نہیں ہیں، کیونکہ اگر اتنی بات کافی ہوتی تو امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ نہ فرماتے کہ والسنہ،
اسلام کے اوپر زندگی کی مجھے تم دعا دے رہے ہو، ساتھ میں یہ بھی کہو کہ سنت پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے۔ اور ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اسلام کے نام پہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کا مطمع نظر صرف اور صرف حکومت کا حصول ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ ان کے نزدیک سنت کی حیثیت پرے کاہ جتنی بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ جن لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کر رہے ہیں وہ توحید پرست ہیں یا قبر پرست ہیں، وہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہیں یا ان کے خلاف اپنے دلوں میں بغض پالے ہوئے ہیں، وہ سنت کے مطابق اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا حج، زندگی کے تمام معاملات کو انجام دینے والے ہیں، یا ان کے گھر سے بدعات جنم لیتی ہیں۔ ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ان کا مطمع نظر صرف اور صرف حکومت کا حصول ہے، جو کہ کسی بھی نبی کا مطمع نظر نہ رہا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اسلام اور دین کو قائم کرنا ہے، اقامت دین کا کام کرنا ہے، آپ مجھے بتائیے وہ دین کیا دین ہوگا جس میں توحید کو کوئی حیثیت نہ ہوگی؟ حالانکہ توحید سب سے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کسی کے آگے سجدہ کیا جائے، نہ اس کے سوا کسی کے آگے رکوع کیا جائے، نہ اس کے سوا کسی کو داتا کہا جائے، نہ اس کے سوا کسی کو گنج بخش کہا جائے، نہ اس کے سوا کسی کو حاجت روا مشکل کشا مانا جائے، نہ اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کسی کے نام کی نظر و نیاز دی جائے، نہ اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کسی اور کے نام کی قربانی کی جائے۔ یہ تو توحید ہے، اور اللہ رب العزت قرآن حکیم میں انبیاء علیہم السلام کا تعارف کرواتا ہے، اور ان سب کا مشترکہ مشن کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، اس نے کیا دعوت دی؟ ہر رسول نے یہی کہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ طاغوت سے مراد کل ما عبد من دون اللہ۔ کسی نبی نے آ کے حکومت کی حرص نہیں کی، حکومت کی اساس پر دعوت دین کی بنیاد نہیں رکھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اور تمہارا بھائی ہارون فرعون کے پاس چلے جاؤ، یا کہ یہ نہیں کہا کہ فرعون تم تخت سے اترو، حکومت تو ہمارا حق ہے، نہیں۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا اہم موقع تھا جب آپ کو کہا گیا کہ آپ اگر سرداری لینا چاہتے ہیں ہم آپ کو وہ بھی دے دیتے ہیں، لیکن آپ اپنے اس مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کہا کہ چلو پہلے ہم حکومت تو حاصل کر لیں، پھر باغ ڈور تو ہمارے ہاتھ میں ہوگی نا، ہم پھر اقامت توحید بھی کر لیں گے، اقامت دین بھی کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ تو محض پرفریب دعووں کے جھانسے میں انسان کو نہیں آنا چاہیے۔ ہر وہ شخص جو اقامت دین کا نام لے، توحید نہ جانے پیچھے کتنے نمبر پہ ہو، سنت نہ جانے پیچھے کتنے نمبر پہ ہو، اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان کے سامنے ہر اس بندے کو مقام ملے گا، عزت ملے گی جو ان کی جو ہے وہ بات میں بات ملائے، ان کی آواز میں آواز ملائے، اقامت دین کے نام پہ، اقامت دین کے نام پہ۔ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے عقائد کیا ہیں، اس کے عمل میں، اس کی عبادات میں سنت کی کیا حیثیت ہے۔ تو یاد رکھیے ایسے جو ہے وہ لوگ وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے اوپر اعتماد کیا جائے اور ان کے ہاتھ میں اپنے دین کی باغ ڈور کو پکڑا دیا جائے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واشگاف الفاظ میں فرما دیا کہ یہ میرا رستہ ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جو رستے ہیں ان کی پیروی نہیں کرنی۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جناب سب کی ہی پیروی کرنی ہے تو پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے
احکام کے موافق نہیں ہے۔ امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ من السنی، سنی کون ہوتا ہے؟ آج ہر شخص اپنے بارے میں اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہ سنی ہے، اور سنت کی طرف نسبت ایسے لوگ بھی بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں کہ جو بدعات کو پروان چڑھاتے ہیں۔ آئے روز نت نئی بدعات جنم لے رہی ہیں اور وہ ان کے خالق اور ثانی بنتے ہیں، اس کے باوجود وہ بڑے دھڑلے سے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں۔ لیکن امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ من السنی، سنی کون ہے، یعنی سنت کے اوپر عمل کرنے والا کون ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا الذی اذا ذکرت الاہواء عندہ لم یتعصب لشیء منہا، سنی وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے، جس کے پاس اہواء میں سے یعنی خواہشات، اور یہ بات یاد رکھیے اہل علم کے نزدیک بدعات کو خواہشات کہا جاتا تھا، اور یہ ان کی اپنی طرف سے یہ اختراع نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہٹ کے کسی اور طریقے کو اختیار کرنے کو خواہشات سے تعبیر کیا ہے، جیسا کہ سورۃ القصص میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ پس اگر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے مطالبے کو نہیں مانتے، انہوں نے نبی علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا سحرانی تظاہرا، یہ دونوں جو لے کے آئے ہیں یہ جادو ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے قرآن اور ان کے اوپر نازل ہونے والی تورات کو کہہ دیا کہ یہ دونوں جادو ہیں، تظاہرا، جو ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین، اگر ایسی بات ہے تو پھر تم ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کی نسبت زیادہ ہدایت والی ہو، میں محمد اس کی پیروی کروں گا، اگر تم سچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ۔ لیکن وہ کہاں سے لاتے؟ وہ تو جھوٹے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، بس اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے، فَعْلَمْ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجئے أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے جس کی بھی آپ اتباع کریں وہ کیا ہے؟ وہ خواہشات کی پیروی ہے۔ اسی لیے امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ نے کہا کہ جب اس کے سامنے اہواء کا ذکر کیا جائے، خواہشات کا ذکر کیا جائے، بدعات کا ذکر کیا جائے، لم یتعصب لشیء منہا، وہ ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی تعصب اختیار نہ کرے، اس کسی بھی اہواء میں سے خواہش کے لیے اس کی رگے غیرت نہ پھٹکنا شروع ہو جائے، یہ اس کے سنی ہونے کی نشانی ہے۔ سنت کے اوپر عمل پیرا انسان وہ حدیث کے اوپر جان دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو سینے کے ساتھ لگاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث کا انکار تو دور کی بات، وہ اس کا استخفاف بھی جائز نہیں سمجھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو اور اس کا درجہ گھٹا دیا جائے، اس کے نزدیک یہ بات قابل برداشت نہیں ہوتی۔ اور جب بدعات کا ذکر کیا جائے تو ان میں سے وہ کسی کے ساتھ بھی اپنی نسبت کرنا پسند نہیں کرتا، اور ان میں سے کسی کے لیے بھی تعصب اختیار نہیں کرتا۔ تعصب کا مطلب یہ ہے کہ اس کسی بھی چیز کے لیے وہ کسی دوسرے انسان کے خلاف لڑنے کے اوپر اتر آئے، اس کے لیے یعنی اس بدعت کے لیے وہ کو حجت بازی کرے، ایسا سنی نہیں ہوتا۔ لیکن آج آپ کو کتنے ایسے سنی کہلوانے والے ملیں گے جو سنت کی خاطر نہیں، بدعت کی خاطر لڑنے کے اوپر تیار ہو جاتے ہیں۔ جو بدعت کے لیے تعصب اختیار کر رہا ہے،
امام ابو بکر بن عیاش فرماتے ہیں کہ وہ سنی نہیں ہوتا، وہ سنی نہیں ہوتا۔ اور جیسا کہ یہ بات پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے کہ سلف صالحین کے ہاں یہ بات معروف تھی، الاسلام هو السنہ والسنۃ ہی الاسلام، کہ اسلام نام ہے سنت کا اور سنت نام ہے اسلام کا۔ ہاں جب لوگ اسلام کی طرف نسبت کر کے سنت کو پیچھے چھوڑیں تو پھر ایسے موقع پر سنت کے پہرے داروں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ سنت کی طرف اپنی نسبت کو لوگوں کے سامنے برملا اظہار کریں، حدیث کی طرف نسبت کو برملا اظہار کریں۔ جب لوگ حدیث کے مقابلے میں آراء الرجال کو ترجیح دینے لگیں، اور یہ جو آپ گزشتہ درس میں حدیث سن چکے ہیں جو اسی آیت کے ضمن میں بیان ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط کھینچے، سب سے پہلے ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر اس کو فرمایا کہ یہ اللہ کا رستہ ہے، پھر اس کے دائیں بائیں خطوط کھینچے، ان کو فرمایا کہ یہ سبل الشیطان ہیں، یہ ہیں سبل، ان میں سے ہر رستے کے دہانے پر شیطان بیٹھا ہے جو اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اب اس حدیث کو امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں لے کے آتے ہیں اور اس کے اوپر جو عنوان قائم کرتے ہیں وہ یہ کہ رائے کے متعلق جو کچھ حدیث میں بیان ہوا ہے، رائے کے بارے میں، رائے کی مذمت کا بیان، یعنی وہ سبل کو حدیث کے مقابلے میں آراء سے تعبیر کر رہے ہیں امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ۔ سنت کے مقابلے میں کسی کی بھی رائے وہ حقیقت میں کیا ہے؟ یہ وہ سبل ہیں جو انسان کو راہ راست سے ہٹا دیتے ہیں، پھر انسان دور سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ السبل البدع والشبہات، سبل سے مراد اس آیت شریفہ میں دو چیزیں ہیں، ایک تو بدعات ہیں اور دوسرے شبہات ہیں۔ البدع، بدعہ کی جمع ہے، بدعت ویسے ہمارے ہاں معروف ہے کہ دین میں کوئی بھی نیا کام، دین میں کوئی بھی نیا کام جو کیا جائے وہ بدعت ہوتا ہے۔ بدعت کے حوالے سے امام شاطبی رحمہ اللہ نے الاعتصام میں اس کی ایک جامع تعریف کی ہے، فرماتے ہیں طریقۃ فی الدین مخترعۃ تضاہی الشرعیہ یقصد بالسلوک علیہا المبالغۃ فی التعبد للہ سبحانہ۔ فرماتے ہیں کہ بدعت سے مراد دین میں گھڑا ہوا کوئی طریقہ ہے، دین میں گھڑا ہوا کوئی طریقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دنیا کے اعتبار سے نت نئی ایجادات کرتے ہیں، وہ بدعت نہیں کہلائیں گی، وہ شرعی اصطلاح میں بدعت نہیں کہلائیں گی، اور نہ ہی ہمارا دین ان کی راہ میں کوئی روک اور پابندی لگاتا ہے۔ ہاں ان کے نقصانات ہوں وہ ایک الگ بحث ہے، اس میں ہم نہیں جائیں گے۔ دنیاوی ترقی آپ خوب کریں، وہ بدعت نہیں کہلائے گی، شرعی بدعت نہیں کہلائے گی۔ شرعی بدعت اور وہ بدعت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی کہا، اور وہ بدعت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم تک پہنچانے والا کہا، وہ بدعت دنیا میں نت نئی ایجادات کا نام نہیں ہے، بلکہ امام شاطبی فرماتے ہیں طریقۃ فی الدین مخترعۃ، دین میں گھڑا گیا کوئی طریقہ، تضاہی الشرعیہ ای تضاہی الطریقۃ الشرعیہ، وہ طریقہ جو شرعی طریقوں کے مقابلے میں لا کھڑا کیا جائے۔ ایک طریقہ وہ ہے جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے، اس کے مقابلے میں یہ ایک گھڑا ہوا طریقہ ہے۔ یقصد بالسلوک علیہا المبالغۃ فی التعبد للہ سبحانہ، فرماتے ہیں اس طریقے کے اوپر چلنے والے کی نیت گناہ کرنا نہیں ہوتی۔ بدعت کے اوپر چلنے والا اس لیے اس کے اوپر عمل نہیں کرتا کہ وہ کوئی گناہ کر رہا ہے، بلکہ وہ اس کو گناہ سمجھتا نہیں ہے،
بلکہ اس کی نیت کیا ہوتی ہے کہ وہ اس کے اوپر چل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کر سکے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس طریقے کو وہ ایجاد کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور خالصتاً اللہ کی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے جب تک اللہ رب العزت کے مشروع کردہ طریقے کے مطابق نہ کی جائے، اور وہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر اس سے ہٹ کے کی جائے گی تو خواہ کوئی یہ کہے کہ میری نیت بہت خالص ہے، آپ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے، آگے احادیث ذکر آئیں گی تو میں انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے، وہ اس کی نیت کے اچھا ہونے کے باوجود اس کے منہ پر دے مری جاتی ہیں وہی بات۔ بدعت جو ہے اپنے اصل کے اعتبار سے اس کی دو اقسام ہیں۔ ایک بدعت وہ ہوتی ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل ہی موجود نہ ہو، اس کو البدعۃ الاصلیہ کہا جاتا ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسری بدعت ہوتی ہے البدعۃ الاضافیہ۔ اس سے مراد وہ بدعت ہوتی ہے کہ جس کی اصل تو شریعت میں موجود ہے، لیکن اس کی ادا اور اس کے بجا لانے کا جو طریقہ اور کیفیت ہے وہ یہ نہیں ہے جو کیا جا رہا ہے۔ اس کو البدعۃ الاضافیہ کہا جاتا ہے۔ اس دونوں کی ایک ایک مثال سے انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلے البدعۃ الاصلیہ، ایسی بدعت جس کی شریعت میں کوئی اصل سرے سے موجود ہی نہیں ہوتی۔ اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کو بطور عید کے منانا، سالانہ طور پہ کوئی ایک دن خاص کر کے اس کو عید کا دن قرار دے دینا، یہ البدعۃ الاصلیہ ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ ہم اس کی بات ہی نہیں کرتے کہ کس طرح منایا جائے۔ اس کو بازاروں میں جھنڈیاں لگا کے منایا جائے، جلوس نکال کے منایا جائے، یا مسجد میں بیٹھ کے منایا جائے، عبادت کر کے منایا جائے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم بازاروں میں جھنڈیاں نہیں لگائیں گے، ہم چراغاں نہیں کریں گے، ہم لائٹنگ نہیں کریں گے، مرد و زن کا اختلاط نہیں کریں گے، ہم سارے کے سارے اس دن مسجد میں نفل پڑھ کے اس کو گزاریں گے، پھر کیا جائز ہو جائے گا؟ نہیں بھائی، اس دن کو خاص کرنے کی اصل ہی موجود نہیں ہے۔ آپ کیفیت کی بات کر رہے ہیں، کیفیت کی بات کی ہے۔ کتنے آپ کو اب جو ان بدعات کو ترویج دینے والے ہیں وہ خود ہی ایسے حالات سے خود پریشان ہو چکے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جناب یہ بڑا بابرکت دن ہے، اس کو بڑے ادب سے منایا جائے، درود شریف پڑھتے ہوئے گزرا جائے، یہ کیا جائے، یہ جو ہے وہ چھیڑ خانی نہ کی جائے، خواتین جو ہیں وہ بے پردہ ہو کر نہ آئیں۔ اب وہ خود جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کی اصل ہی موجود نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اس دن کو کچھ نہیں کریں گے، صرف اور صرف اس دن کا ہم روزہ رکھ کے منائیں گے، پھر ٹھیک ہو جائے گا؟ اس دن کو خاص کرنے کی اصل ہی موجود نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی سوموار کا روزہ رکھتا ہے، ہر سوموار کا روزہ رکھتا ہے، یہ مستحب عمل ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے، اس کی اصل موجود ہے، اور اس کی کیفیت بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ لیکن سال کے بعد کسی دن کو مختص کر لیا جائے تو وہ البدعۃ الاصلیہ کے زمرے میں آئے گا۔ اب دوسری بات، البدعۃ الاضافیہ، بدعت اضافی، مطلب یہ ہے کہ اس عمل کی اصل تو شریعت میں موجود ہے، لیکن اس کو بجا لانے کا طریقہ، اس کی کیفیت جو ہے
وہ یہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں البدعۃ الاضافیہ۔ اس کی مثال حلقے بنا کے ذکر کرنا، حلقے بنا کے ذکر کرنا، لوگ بیٹھ جائیں حلقے بنا کے، ان میں ایک آدمی بیٹھ جائے اور ان سب کو کہے کہ اب آپ 100 دفعہ اللہ اکبر کہو، پھر وہ کنکریاں اٹھا کے یا گٹھلیاں اٹھا کے اس کو گننا شروع کر دیں، پھر وہ جب وہ کر لیں تو اب ان کو کہے کہ اب آپ 100 دفعہ سبحان اللہ کہو، پھر کہے 100 دفعہ الحمدللہ کہو، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو۔ اب آپ دیکھیے، سبحان اللہ کہنا عبادت ہے، ہمارے دین کی تعلیم ہے، الحمدللہ کہنا یہ دین ہے، قولی عبادت ہے، اللہ اکبر کہنا عبادت ہے، لا الہ الا اللہ کہنا عبادت ہے۔ لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمات کہنے کا حکم دیا تب اس کی کیفیت بھی یہ بیان کی؟ نہیں بیان کی۔ یہی تو بات ہے کہ صحابہ کو یہ بات کھٹک گئی، انہوں نے مسجد میں جا کے دیکھا، ان کو کہا او اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو؟ ان کی تعریف نہیں کی، ان سے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم یہ کر رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ ما اردنا الا خیرا، ہماری تو خیر کی نیت ہے، ہم تو خیر کی نیت سے یہ کام کر رہے تھے۔ تو صحابی نے کیا کہا؟ کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے ہی خیر کو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ خیر کو پاتے نہیں ہیں۔ ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، اے امت محمد تم کن کاموں میں چل نکلی ہو؟ اور کام دیکھیے وہ کون سا تھا، کوئی معصیت کا کام نہیں تھا، اور ایسا کام بھی نہیں تھا جس کی شریعت میں اصل موجود نہ ہو، شریعت میں اصل بھی اس کی موجود تھی لیکن کیفیت یہ نہ تھی۔ اس کے اوپر صحابہ کا سخت ری ایکشن تھا۔ تو بدعت وہ البدعۃ الاصلیہ ہو، بدعت اصلی ہو یا بدعت اضافی ہو، ہر دو قسم کی بدعات مرفوض ہیں، شریعت میں ان کی گنجائش نہیں ہے، ان سے منع کیا جائے گا، ان سے روکا جائے گا۔ اب یہ تو ہو گئی اس کی اصل کے اعتبار سے بات، بدعت کی اصل کے اعتبار سے۔ اب کچھ بات کر لی جائے بدعت کے متعلقات کے اعتبار سے۔ بدعت اپنے متعلقات کے اعتبار سے بدعت اعتقادی بھی ہو سکتی ہے، یعنی عقیدے میں بدعت، بدعت قولی بھی ہو سکتی ہے زبان سے، بدعت عملی بھی ہو سکتی ہے عمل سے، بدعت اخلاقی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سب کی سب بدعات، ہر وہ عمل جو دین میں داخل کیا گیا ہو، جاری کیا گیا ہو، وہ بدعت ہے۔ لیکن عقیدے کی بدعت وہ سب سے سنگین ہوتی ہے۔ عقیدے میں بدعت کا پایا جانا، ہمارے ہاں لوگوں کی سادہ لوہی یہ ہے کہ وہ صرف عمل کی بدعت کو بدعت سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے بہت سے ایسے بھائی بھی جو خالصتاً قرآن اور حدیث کے مطابق اپنا منہج سمجھتے ہیں، وہ بھی جب بدعت کی باری آتی ہے تو صرف بدعت اسے سمجھتے ہیں جس کا تعلق عمل سے ہو، عقائد کی بدعات کو وہ بدعات ہی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ عقائد کی بدعات وہ اعمال کی بدعات سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ جو اعمال کی بدعات ہیں ان میں ضروری نہیں ہے کہ عمل کے لحاظ سے بدعت کرنے والا وہ کفر کے درجے کو ہی پہنچ جائے، شرک ہی کر بیٹھے، لیکن جس کے عقیدے میں بدعت ہو اس کے عقیدے میں شرک داخل ہو سکتا ہے، اس کے عقیدے کی بدعت اس کو کفر تک لے جا سکتی ہے۔ تو پھر زیادہ سنگین معاملہ کیا ہوا؟ عقیدے کی بدعت کا۔
معنی یہ نہیں ہے کہ عمل کی بدعت کو آپ بدعت نہ سمجھیں، نہیں، عمل کی بدعت کو جس طرح آپ بدعت سمجھتے ہیں، عقیدے کی بدعات کے متعلق بھی آپ کو سوجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ آپ صرف اس کے عمل کو دیکھ کے یہ نہ کہیں کہ یہ سنت کے مطابق عمل کرنے والا ہے، بلکہ اس کے عقیدے کے بارے میں بھی انسان کو پتہ ہونا چاہیے، بالخصوص جب آپ اس سے علم حاصل کرنے کے لیے جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس کے بعد دوسرا لفظ جو امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ ہے الشبہات۔ فرماتے ہیں السبل البدع والشبہات۔ سبل یعنی راستوں سے مراد وہ راستے جن کی پیروی کرنے کے نتیجے میں انسان صراط مستقیم کھو بیٹھتا ہے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ شبہات ہیں۔ شبہات جمع ہے شبہہ کی۔ شبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ التباس الحق بالباطل واختلاطہ حتی لا یتبین، حق کا باطل کے ساتھ مکس ہو جانا۔ حق حق ہو، باطل باطل ہو، ہر دیکھنے والا حق کو چنے گا، باطل کو کبھی نہیں چنے گا۔ لیکن اگر باطل حق میں مکس کر دیا جائے تو پھر لوگ شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ باطل کو بھی حق کے جھانسے میں قبول کر لیتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، باطل کبھی بھی اپنے بطلان کے زور پہ اپنے آپ کو نہیں منوا سکتا۔ باطل اپنا آپ منوانے کے لیے ہمیشہ حق کے پردے کے پیچھے چھپتا ہے، لیکن ہوتا حق نہیں ہے، ہوتا خود باطل ہے، لیکن جو اس نے آڑ لی ہوتی ہے وہ حق کی ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سنت کے نام پہ، سنت کیا ہے؟ حق ہے، سنت کے نام پہ بدعات پر عمل بھی کیا، بدعات کی ترویج بھی کی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اولیاء اللہ کے احترام کے نام پہ ان کی شان میں غلو کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک تک کیا۔ اب اولیاء اللہ کا احترام کیا ہے؟ حق ہے، ضروری ہے، لیکن اس کی آڑ میں جو کیا جا رہا ہے وہ حق نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ محبت کے دعوے میں آ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے اوپر اپنی زبانوں کو دراز کیا۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ محبت کا ہونا یہ ایمان ہے، یہ حق ہے، لیکن اس کی آڑ میں جو کچھ کیا وہ باطل ہے۔ اگر وہ اس کو چھوڑ کے وہ کرنا چاہتے جو یہ کر رہے ہیں تو آپ ایمانداری سے بتائیے کوئی ان کی بات کو قبول کرتا؟ کوئی ان کے پیچھے چلتا؟ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے اولیاء اللہ کے احترام کا جھانسا آپ کو نہ دیں، آپ کبھی شرک کرنے کو تیار ہو؟ کبھی بھی تیار نہ ہو، کوئی بھی شرک کرنے کو تیار نہ ہو۔ تو شبہ کس کو کہتے ہیں؟ التباس الحق بالباطل واختلاطہ حتی لا یتبین۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ میں شبہ کی ایک بڑی اچھی تعریف کی ہے، وہ بھی دیکھیے۔ فرماتے ہیں الشبہۃ ہی وارد یرد علی القلب یحول بینہ وبین انکشاف الحق۔ شبہ کیا ہے؟ شبہ دل پر وارد ہونے والا، دل پہ داخل ہونے والا ایک ایسا خیال ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ دل میں آ جائے تو پھر انسان اور انکشاف حق کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ شبہ جیسے آ گیا پھر آپ کو حق واضح نہیں ہوتا۔
حق آپ سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سلف صالحین شبہات سے دوری اختیار کیا کرتے تھے اور اس میں تکلف بھی کیا کرتے تھے، شبہات کے قریب نہیں جانا، باوجود اس کے کہ وہ علم میں ہم سے بہت آگے تھے، باوجود اس کے کہ ان کے تقویٰ کے آگے ہمارے اعمال تو شاید کچھ بھی نہ ہوں۔ ان کی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور دینی تعلیمات کے اوپر عبور، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ شبہات سے کتنا دور رہا کرتے تھے کہ کسی ایسے شخص سے جس کے متعلق ان کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ شخص بدعتی ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کا منہج صحیح نہیں ہے، جس کے بارے میں یہ پتہ چل جاتا، اگلے الفاظ آپ غور سے سنیے، یہ نہیں کہ وہ اس کی بات نہیں سنتے تھے، وہ اس کی زبان سے قرآن سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے، وہ اس کی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے، جس کے بارے میں یہ پتہ چل جاتا کہ یہ شخص کیا ہے، بدعتی ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کا منہج صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ شبہ ہوتا کیا ہے، میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں، حق کے ساتھ باطل کو مکس کرنا، پڑھ وہ قرآن کی آیت رہا ہو اور اس کے ساتھ وہ کوئی ایسا معنی بیان کر دے، حدیث پڑھ رہا ہو اور اس کا کوئی ایسا معنی بیان کر دے جو حق نہ ہو۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کے پاس دو آدمی آئے، یہ وہی تھے جو بدعت کے بارے میں معروف تھے، انہوں نے آ کے ایسا ہی کہا ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیت سنانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں آپ سے نہیں سنوں گا، کہنے لگے یا آپ اٹھ جائیں یا میں اٹھ جاتا ہوں، یا آپ اٹھ جائیں یا میں اٹھ جاتا ہوں، اس کے علاوہ تیسرا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ ان کو اپنا دین سب سے زیادہ عزیز تھا، اور یہ منہج قرآن کا دیا ہوا منہج ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن حکیم میں متعدد مقامات پہ یہ بات ارشاد فرماتا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 140 میں ارشاد فرمایا، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ۔ آپ حیران ہوں گے کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ میں نے آپ سے اللہ کی کتاب کی آیت بھی نہیں سننی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کا صحیح علم رکھنے والے تھے، انہوں نے بالکل اس کے اوپر عمل کیا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا، اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورۃ النساء کی آیت نمبر 140 کا گھر جا کے ترجمہ پڑھیے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ، وہ اللہ ہے جس نے تم پر اتارا، فِي الْكِتَابِ کتاب میں، ان اذا سمعتم یہ کہ جب تم سنو، آیات اللہ کیا سنو، اللہ کی آیات کو، اللہ کی آیات کو، اللہ کی آیات کو تو سننا چاہیے، لیکن جب تم سنو اللہ کی آیات کو کس طرح، یکفر بہا، ان آیات کا کفر کیا جا رہا ہو، ویستہزأ بہا، اور ان کا استہزاء کیا جا رہا ہو، اللہ فرماتا ہے فلا تقعدوا معہم، سننا بعد کی بات ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں ہے، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، انکم اذا مثلہم، یہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ سن لیجئے، فرمایا اگر تم نہ اٹھے تو تم انہی کی مثل ہو جاؤ گے، اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کی مثل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ یہ تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، ایسے بہت سے اقوال آپ کو ان کتب میں بے شمار ملیں گے
جن میں سلف صالحین کے ایسے اقوال کو جمع کیا گیا ہے جو سنت کی غیرت پر جو ہے وہ دلالت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب امام عبداللہ بن احمد یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے، ان کی کتاب السنہ ہے، اسی طرح الابانہ ابن بطہ کی ہے، امام آجری رحمہ اللہ کی کتاب الشریعہ ہے، اور ایسی بہت سی کتب ہیں، ان میں ایک الاعتصام بھی ہے۔ ان میں آپ کو ایسے بے شمار سلف صالحین کے اقوال ملیں گے۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کے مقدمہ میں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ہی یہ قول ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، اس علم کو معمولی نہ سمجھو، کھیل تماشا نہ سمجھو، یہ علم دین ہے، یہ کوئی 2 + 2 4 نہیں ہے، یہ کوئی انگریزی کے وہ ٹینس نہیں ہے جو آپ کسی سے بھی سیکھ لیں جا کے، لکھنا پڑھنا نہیں ہے، بلکہ یہ علم دین کا علم ہے۔ فانظروا، دیکھو، امن تاخذون دینکم، تم کس سے اپنا دین لے رہے ہو، کس سے اپنا دین لے رہے ہو۔ آج کتنے شبہات ہیں جو لوگوں کے دلوں میں وارد کیے جاتے ہیں، اور یہ کتنا بڑا شبہ ہے بھئی جڑا بھی اللہ رسول دی گل کردا دی گل سننی چاہیے، اور کتنی ہماری خواتین اور حتیٰ کہ مرد حضرات بھی یہ کہا جاتا ہے بھی وہاں صرف درس قرآن ہوگا، درس قرآن کے نام پہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے۔ جس طرح آج کل اسلامک ٹچ مشہور ہے نا، یہ قرآنک ٹچ ہے، درس قرآن کے نام پہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے۔ سنیے، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، صحابی اللہ اکبر کبیرہ جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن فاذا تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا، کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا۔ کیا سیکھا؟ ایمان سیکھا۔ قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ جب ہم نے ایمان کے بعد قرآن سیکھا تو ہمارا ایمان بڑھ گیا۔ ترتیب کیا ہوئی؟ پہلے ایمان۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے، جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا ایمان کیا ہے، فاقد الشیء لا یعطیہ، جس کا اپنا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کا اپنا جو ہے وہ اس کی توحید صحیح نہیں ہے، ایمان کے بارے میں اس کے نظریات صحیح نہیں ہیں، وہ آپ کو ایمان کہاں سے سکھائے گا؟ بھئی جس کے پاس اپنی جیب میں کچھ نہ ہو آپ کو کچھ دے سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اور اگر وہ اپنے عقیدے کو چھپا رہا ہے اس کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنا عقیدہ بیان کرو، اپنا ایمان بیان کرو، یا اس کے بارے میں اس وقت کے جو علماء ہیں وہ اس کی تصدیق کریں، اس کا تزکیہ کریں کہ یہ شخص جو ہے واقعی سلف صالحین کے منہج پہ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یہ تعویل کا مرتکب نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کا استخفاف نہیں کرتا۔ یہ محدثین کے منہج پہ ہے۔ جب اس بات کا یقین ہو جائے پھر آپ جائیے اس سے قرآن بھی سیکھیے، اس سے آپ حدیث بھی سیکھیے۔ یہ ایسے ہی ضروری ہے جیسے آپ کسی کو قرآن پڑھانے سے پہلے اس کو قرآنی قاعدہ پڑھاتے ہیں۔ آپ کسی کے پاس قرآن پڑھنے جائیں وہ آپ کو قرآنی قاعدے پہ لگا دے، آپ کہیں جی اسی تو تواڈے کو قرآن پڑھنا ہے، تسی سانو کہڑے کمے لاتا۔ بھئی جس مقصد سے آپ آئے ہیں وہ مقصد صحیح معنوں میں حاصل نہیں ہو سکتا بغیر یہ کام کیے۔ یہی نہیں، قرآن اور درس قرآن کے لیے ضروری ہے کہ جس سے آپ سن رہے ہیں
اس کا ایمان کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویل کر جائے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا اس نے کیا کیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا انکار کر دیا، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مستوی علی العرش ہونے کا انکار کر دیا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اس لیے سلف صالحین شبہات سے دور رہتے تھے۔ اور اسی طرح ایک اور آیت شریفہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68 ہے، جس میں فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اور جب تو دیکھے ایسے لوگوں کو جو ہماری آیات میں خوض کرتے ہیں، ان سے آپ اعراض کیجئے، ان سے منہ موڑ لیجئے۔ خوض یعنی شبہات میں۔ شبہ کا سبب کیا ہوتا ہے؟ شبہ کے دو اسباب ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے کوئی شخص شبہ میں مبتلا ہو جائے، اس کو پتہ نہ چلے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ان میں سے پہلا سبب قلت علم ہے، کسی انسان کے پاس علم کا نہ ہونا یا علم کا کم ہونا۔ قلت علم کی وجہ سے کوئی شخص شبہات کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا ضعف فی البصیرہ، بصیرت میں کمزوری۔ کسی انسان کے پاس علم تو ہے، اس نے بہت سی نصوص یاد کی ہوئی ہیں، لیکن بصیرت میں کمزوری ہے۔ اور یاد رکھیے بصیرت میں قوت آتی ہے سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کے ساتھ۔ کسی انسان کا پورے قرآن کا حافظ ہونا، حافظ الحدیث ہونا کتنی اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ سلف صالحین کے منہج پہ نہیں ہے، اس کی بصیرت میں کمزوری ہے، اس کی بصیرت میں کمزوری ہے۔ وہ شخص خود بھی شبہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، آپ کو بھی کر سکتا ہے۔ شبہات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شبہات کا نتیجہ یا کفر کی صورت میں نکل سکتا ہے، اور یہ اہل کتاب یہی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے کہا، اپنے ہی ساتھیوں سے یہ مشورہ کیا کہ تم ایسا کرو، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں نا، دن کے آغاز میں اس کے اوپر ایمان لے آؤ، جھوٹ موٹ کا ایمان لے آؤ۔ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ، شام ہوتے ہی کفر کر دینا۔ لعلہم یرجعون، یہ جو سادہ سے لوگ ہیں نا، یہ مسلمان جو ان کے ساتھ نئے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی لوٹ آئے۔ تم کہنا کہ ہمیں لگا تھا کہ یہ وہ نبی ہیں، لیکن اب ہمیں لگا ہے کہ یہ وہ نہیں ہیں، ان کے دلوں میں شبہ پیدا ہو جائے گا۔ اس شبے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ دین سے پھر جائیں۔ تو شبہات کا ایک نتیجہ کفر کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ یعنی آپ شبہات کی سنگینی کا اندازہ لگائیے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل پر وارد ہونے والے جو امراض ہیں، ان میں سے ایک شہوات کا مرض ہے اور دوسرا شبہات کا مرض ہے۔ شہوات بھی انسان کے دل کو کمزور کرتی ہیں اور شبہات بھی، لیکن شبہات کا فتنہ شہوات کے فتنے سے اس لیے زیادہ سنگین ہوتا ہے کہ شہوات جو ہوتی ہیں وہ انسان کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، شبہات انسان کو نہیں آ رہے ہوتے۔ آپ اس کو ایک یوں مثال سے سمجھ سکتے ہیں، کسی نے اپنی دکان پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ یہاں پہ خنزیر کا گوشت بکتا ہے، دوسرے نے لکھ کے لگایا وہ یہاں مٹن بکتا ہے۔ اب جس نے مٹن لینا ہے وہ مٹن کی دکان پہ جائے گا، جس نے خنزیر کا گوشت لینا وہ خنزیر کی دکان پہ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی مٹن شاپ لکھ کے اندر کھاتے وہ خنزیر بیچ رہا ہو، آپ پہچان سکتے ہیں؟ وہ کوئی اور حرام چیز کا گوشت بیچ رہا ہو، آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو آپ جو ہے اس کے جھانسے میں آ جائیں گے۔ ایک کیا ہے اس کا انجام کفر کی صورت میں، دوسرا انجام یا نفاق کی صورت میں، منافقت کی صورت میں انسان کے دل میں نفاق کی بیماری پیدا ہو جائے، اور تیسرا کیا ہے، یا انسان بدعتی بن جائے۔
شبہات وارد کیے جاتے ہیں لوگوں کو بدعتی بنانے کے لیے، اور کتنی بدعات ہیں جو شبہات کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں موجزن ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔